خاص یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی دن یا مہینے کو منحوس کہنے کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو منحوس کہنا ہے، کیونکہ مہینہ زمانہ ہے اور زمانے کو برا کہنا در حقیقت اللہ کو برا کہنا ہے۔ اب اتنا بڑا دعویٰ ہے، اس کی دلیل بھی میں آپ کو پیش کروں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر 4826 نمبر پر روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل یؤذنی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے کیا کرتا ہے؟ تکلیف۔ سارے مل کے بولو، برکت ہوگی، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ زمانہ ہی گندا ہو گیا جی، وہ زمانہ ہی ایسا آ گیا جی، کی کریے جی، زمانہ ہی ایسا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں ہی زمانہ ہوں، زمانہ تو اللہ ہے، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ ایمان سے بتا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ سورج کو نکالنے والا کون ہے؟ چاند کو نکالنے والا کون ہے؟ رات کو لے کے آنا والا کون ہے؟ دن کو چڑھانے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ ان کا لیل و نہار کا گردش کرنے والا، گردش کروانے والا کون ہے؟ یہ جو گردش کر رہے ہیں کس کے حکم پر کر رہے ہیں؟ تو کس کو برا کہو گے؟ یہ روایت بھی صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جناب، لہذا اس سے معلوم یہ ہوا وہ بندہ خدا زمانے کو گالی نہ دے، اپنے عمل کے اوپر توجہ کر، اپنی کیفیت کے اوپر توجہ کر، اپنے حالات کے اوپر توجہ کر۔ سامعین ذوال احترام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان سنن ترمذی شریف کے اندر 2516 نمبر پر یہ روایت موجود ہے اور سندن یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ جان لو کہ اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ پوری دنیا کٹھی ہو جائے جناب مجھے ذلیل کرنے کے لیے، کٹھی ہو جائے، خدا کی قسم مجھے ذلیل نہیں کر سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اور حضور فرماتے ہیں مگر وہی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ کلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک کر دیے گئے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں، ایمان سے بتائیں، وہ فلاں نے میرے تے اے کر دیتا، فلاں نے اے کر دیتا، فلاں نے اے کر دیتا۔ وہ اللہ کے بندے کس لائن پہ چل پڑے ہو، کس سوچ میں چل پڑے ہو؟ یہ تمہارے اوپر کوئی کسی کی جرت نہیں ہے، یہ حدیث پاک صحیح ہے سندن، اور اللہ کہہ رہے ساری دنیا کٹھی ہو کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی میرے رب کی رضا کے بغیر۔ میرے رب نے چاہنا ہے تو تجھے نقصان ہونا نہیں جائے گا، تو ساری دنیا تجھے عزت دینے لگے۔ اب دیکھیں نا جی، ساری زندگی بندہ مر جاتا ہے، لڑ کے مر گیا، کیوں؟ سیٹ مل جائے، سیٹ مل جائے، سیٹ ملے گی تو کیا ہوگا؟ پیسہ آئے گی، عزت آئے گی، وہی سیٹ پر بٹھا کے اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے بابا؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، بندہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے مجھے سیٹ ملے، مرتبہ ملے، مقام ملے، پیسہ ملے، دولت ملے، ساری زندگی اکٹھا کر جب اس کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں اللہ سیٹ پہ بٹھا کے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی تخت پہ چڑھا کے عزتیں عطا فرما دیتا ہے، کبھی اللہ وہ پھانسی کے پھندوں پہ چڑھا کے عزتیں دے دیتا ہے، کبھی اللہ تاج اور تخت کا وارث بنا کے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ تو میرے رب کی مرضی ہے جی، اس کی منشا ہے، جب چاہے گا، جس کو چاہے گا، جہاں چاہے گا وہ عزتیں دے گا۔ کسی کے دینے سے عزت نہیں ملتی، کسی کے چھیننے سے عزت نہیں چھینتی۔ اگر میرے تیرے ہاتھ اور میرے مزاج کے مطابق کسی کا رزق ہوتا بابا، ہم تو اتنے سخت لوگ ہیں، ہم کسی کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیں۔ میرا رب کریم ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کی امت ہے
ان میں 70,000 ایسے ہیں جو پہلے جنت میں جائیں گے، ان پر کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں گے؟ تو جبریل نے ارشاد فرمایا 70,000 بندہ بغیر حساب کے جائے گا، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ فرمایا کانوا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ صحیح بخاری شریف میں 6451 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں، نہ ہی دم کرواتے ہیں، نہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے جی۔ یہ ٹیٹو بنوانا، یہ کان چھدوانا، نوجوان نسل کو ایک بکری جو ہے نا جی، اللہ نے تجھے مرد بنایا، کانوں میں بالیاں بنا کے عورت بننے کی کیا ضرورت ہے یار؟ مرد ہے تو خدا کے بندے، مرد رہے تو نے کیا یہ خسروں والی عورتوں والی کام شروع کر دیا؟ لباس مردوں کے عورتوں والے ہو گئے ہیں جی، یہ وہ تمام چیزیں نہیں کرتے جو پہلے 70,000 جنتی میں جائیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، اپنے رب کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، لو جی جیسے میرے رب کی مرضی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا، پھر دیکھو اللہ وحدہ لا شریک میں کس مقام تک لے کے جاتے ہیں۔ شامل ذوی الاحترام والاحتشام، میں آپ کو آخری عرض کروں، کوئی مصیبت آنے پر کسی دوسرے کو منحوس قرار دینا یہ بھی مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ کافروں کا کام ہے، جیسا کہ فرعون کی قوم کی بابت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن